میرال پھر میرال اپنی امی سے کہتی ہے، امی میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پھر عطیہ اچانک سے کہتی ہے، میرال اس کمپنی کو بند کر دو، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ گاڑی نہ سب کچھ، سب ختم کر دو۔ پھر میرال شوک ہو جاتی ہے، امی میرال انٹرپرائز تو بابا کا خواب تھا، انہوں نے ہر روپیہ میرے پر۔ پھر میرال شوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، امی میرال احمد انٹرپرائز تو بابا کا خواب تھا، انہوں نے ہر روپیہ اپنی ہر جمع پونجی میرے اوپر لگا دی تھی، میں ان کا سپنا کیسے توڑ دوں؟ پھر عطیہ ایک ٹھنڈا سا بھرتی ہے، وہ کہتی ہے وہ خواب نہیں، وہ عذاب ہے، اور وہ لڑکا علی، اسے کہنا دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھے، مجھے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں۔ پھر میرال پوچھتی ہے، ہیں علی تو لندن گیا ہوا ہے اور اس نے تو ہماری اتنی مدد کی، آپ اچانک اس کے خلاف کیوں ہو گئی ہیں امی؟ پھر آگے سے عطیہ کہتی ہے، تمہیں میری قسم میرال، اسے کوئی واسطہ مت رکھنا۔ پھر ایلیا اس کمرے کے اندر چلی جاتی ہے اور میرال کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ میرال اسے کہتی ہے، آپ ادھر بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ تو پھر میرا جو ایلیا ہے وہ ادھر بیٹھ جاتی ہے اور میرال جو ہے وہ اندر چائے بنانے کے لیے چلی جاتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، وہ یہ علی کو کیسے جانتی ہے، وہ یہ علی کے بارے میں کیا باتیں کرنے آئی ہے۔ وہ اس باتوں میں مصروف ہوتی ہے، وہ چائے بنا رہی ہوتی ہے، اور جو ایلیا ہے وہ باہر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ چائے بناتی ہے اور پھر وہ چائے بنا کر لے کر جاتی ہے ایلیا کے پاس۔ تو ایلیا اسے کہتی ہے کہ آپ علی کو کیسے جانتی ہو؟ تو میرال بتاتی ہے، وہ میرے پاس ایک ملازم ہے، میری کمپنی میں کام کرتا ہے، ایک معمولی سا امپلائی ہے، ہم کافی ٹائم سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ایلیا کہتی ہے، اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اس کی اصلیت نہیں پتہ۔ تو آگے سے میرال کہتی ہے، اصلیت کیا بات، مطلب کیا کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو آگے سے ایلیا کہتی ہے، جو لڑکا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے علی خان، وہ بہت ہی امیر اور خان گروپ آف کمپنی کا مالک ہے، علی خان ہے وہ۔ تو میرال کہتی ہے، علی خان؟ وہ علی خان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک چھوٹا سا ملازم ہے، وہ تو امپلائی ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، میں آپ کو بس یہی بتانا آئی ہوں کہ ان سے دور رہیے، وہ ایک بہت بڑا انسان ہے اور آپ کے ساتھ وہ گیم کھیل رہا ہے، آپ سے کچھ بدلہ لے رہا ہے، آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ان سے بچیں۔ لیکن میرال کہتی ہے، نہیں، علی تو بہت اچھا ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ میرا ساتھ دیتا ہے۔ پھر وہ میرال کہتی ہے، یہ علی تو بہت ہی انتہائی شریف انسان ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ پھر ایلیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دن آپ کے سامنے اصلیت آ جائے گی۔ تو پھر ایلیا وہاں سے چلی جاتی ہے، کہتی ہے، میں چلتی ہوں، میں پھر ملوں گی آپ سے۔ پھر ایلیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پیچھے جو میرال ہے اس کو بار بار یہ سوچیں تنگ کرتی ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہے علی کے بارے میں، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ پھر یہ باتیں اس کو بار بار تنگ کرتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی مما سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مما اس کو اگنور کر دیتی ہے، کہتی ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ وہ بس یہ کہتی ہے کہ تم بس اس علی کو دور رہو، اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دینا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر آگے سے میرال کہتی ہے، نہیں امی، میرا جو علی ہے وہ تو بہت اچھا انسان ہے، وہ تو ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، اس نے تو پہلے ہمارے میں ایسے کبھی نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ایسا انسان ہے۔ اس کی مما کہتی ہے، بس میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے تمہیں پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ تم اس لڑکے سے دور رہو، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ کچھ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ میرال پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ سوچنے پڑ جاتی ہے کہ کیا علی واقعی ہی کوئی امیر زادہ ہے اور میرے ساتھ ایسے کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ پھر وہ انتظار کرتی ہے کہ کب علی ادھر آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی اس کی اصلیت۔ پھر وہ جو میرال ہوتی ہے
وہ اپنے جو ہونے والا جو ہے اس کا، پھر جو میرال ہوتی ہے وہ اپنے ہونے والے، پھر میرال کی امی کو اس کے چاچو کی کال آتی ہے، میرال کے چاچو کی کال آتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی میرال کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کی مما کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے سے ہمارا رشتہ ہو جائے، آپ کا بیٹا بہت ہی انتہائی شریف اور پڑھا لکھا انسان ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم رشتہ پکا کر لیں گے۔ تو بعد میں پھر جو میرال ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری اس لڑکے کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، تو وہ اس لڑکے سے پھر وہ اس لڑکے کو کال کرتی ہے، کہتی ہے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پھر جو میرال ہوتی ہے وہ اپنی اسکوٹی پر چلی جاتی ہے اس لڑکے سے ملنے کے لیے۔ وہ جو ہوتا ہے مہاراج یعقوب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یہ کہاں جا رہی ہے، اور بھی وہ جو ہوٹل میں جاتی ہے تو وہ لڑکا وہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ میں ہم سے ملنا چاہتی ہوں، ہم نے شادی کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں، اور بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی یعقوب بیٹھا ہوتا ہے، وہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ سب باتیں سن لیتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی آگے شادی ہونے والی ہے۔ پھر وہ علی کو بتا دیتا ہے کہ علی کو بتا دیتا ہے کہ سر جی جو ہماری میرال ہے اس کی شادی ہونے والی ہے ایک لڑکے کے ساتھ۔ تو وہ علی ہمارا بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس کا دل کرتا ہے میں ابھی ادھر واپس آ جاؤں، اور پھر وہ واپس آنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جلدی جلدی اپنے کام کمپلیٹ کرتا ہے، وہ واپس اپنی فلائٹ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح پھر آگے کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جو شیراز ہے، اور دوسری طرف جو شیروز منور ہے وہ ایلیا کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو شیروز منور ہے وہ ایلیا کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں تو ہم پارٹنرز ہو جائیں گے، اب تو لڑکی مل گئی ہے ایلیا میڈم۔ تو پھر ایلیا کہتی ہے تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے علی خان اپنی آئیڈینٹی چھپاتا ہے۔ تو پھر شیروز منور کہتا ہے نام میرال احمد ہے اس کا، چھوٹی سی سٹارٹ اپ چلاتی ہے، کل ہی تھوڑے دن بعد اس کا، شیروز منور کہتا ہے کہ اس کا نام میرال احمد ہے، وہ ایک چھوٹی سی کمپنی چلا رہی ہے، کچھ دن پہلے ہی اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اور علی خان اس کے ساتھ ایک معمولی ملازم بن کر گھومتا ہے۔ پھر ایلیا اسے کہتی ہے، پھر ایلیا ہنستی ہوئی کہتی ہے علی خان ملازم وہ شکار، پھر کہتی ہے شکار کا اصلی مزہ تب آتا ہے جب شکار کو اپنی کمزوری کا پتہ ہی نہ ہو۔ شیروز کہتا ہے تو اب اٹھا لیں لڑکی کو؟ ایلیا کہتی ہے نہیں شیروز، اس کی عزت دنیا کے سامنے اچھلنی ہے۔ پھر ایلیا کہتی ہے نہیں شیروز، اس کی عزت دنیا کے سامنے اچھالنی ہے، علی خان کی رانی کو اس کے اپنوں کے بیچ ہی، علی خان کی رانی کو اس کے اپنوں کے بیچ ہی توڑنا ہے، علی خان کی رانی کو اس کے اپنوں کے بیچ ہی توڑنا ہے۔ وقت آ گیا ہے علی خان، تمہاری محبت تمہارا عذاب بنے گی، وقت آ گیا علی خان، تمہاری محبت تمہارا عذاب بنے گی۔ پھر میرال علی کو فون کرتی ہے، ہیلو، علی بولتا ہے کیسی ہو تم میرال؟ پھر میرال کہتی ہے تمہیں اب یاد آ گئی ہے، تمہیں اب یاد آیا؟ پھر میرال علی کو کہتی ہے تمہیں اب یاد آیا جب بابا بھی چلے گئے اور تم بھی چلے گئے، مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی، تم غائب ہو گئے ہو، میرا کوئی کام ادھر نہیں چل رہا، سب کام بند ہو گئے ہیں۔ علی کہتا ہے میرال میری مجبوری تھی، میری خاموشی کو بے وفائی مت سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرال کہتی ہے باتوں سے کوئی ساتھ نہیں ملتا، آج وینڈر نے آرڈر روک دیا، امی کی طبیعت خراب ہے، سب بکھر رہا ہے علی۔ پھر علی کہتا ہے سنو میرال، تم احمد علی رضا کی بیٹی ہو، تم کمزور نہیں پڑ سکتی،
کل صبح تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر میرال کہتی ہے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو، تم تو صرف ایک معمولی سے ملازم ہو، کوئی جادوگر نہیں۔ پھر علی کہتا ہے کچھ رشتے نوکری سے بڑھ کر ہوتے ہیں، بس کل کا انتظار کرو، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ ادھر پھر ادھر دادی جان اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے اور ایک تصویر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہتی ہے 25 سال انتظار کیا تجھے گلے لگانے کا عطیہ، اور جب ملی تو نفرت کے سائے کے ساتھ۔ علی کو کیسے بتاؤں، جسے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور اس کی پھپھو کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی۔ پھر دوسری طرف میرال کے گھر کی ڈور بیل بجتی ہے اور میرال دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ایلیا کھڑی ہوتی ہے، ایک خوبصورت آنکھوں کے ساتھ اور ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایلیا اسمائلنگ کرتی ہے۔ ایلیا ہنستی ہوئی کہتی ہے میں ایلیا حشمت ہوں، علی خان کے بارے میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دوسری طرف ہمارا علی خان جو اپنے لندن میں خان گروپ آفس میں کھڑا ہوتا ہے اور فون سن رہا ہوتا ہے، ذوالقرنین سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا میرال کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، کیا وہاں سب ٹھیک ہے؟ تو ذوالقرنین کہتا ہے جی سر، میڈم عطیہ گھر آ چکی ہیں، لیکن میرال احمد انٹرپرائز کا پہلا کنسیگمنٹس رک گیا ہے، ونڈر نے سپلائی روکی ہے۔ علی کہتا ہے کہ ونڈر کو ڈبل پیمنٹ کرو میرے پرسنل اکاؤنٹ سے، مگر میرال کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسے لگے کہ اس کی نیگوٹیشن کا رزلٹ ہے۔ آگے سے ذوالقرنین کہتا ہے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ خان گروپ ہماری مدد کر رہا ہے تو علی کہے گا کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو وہ میرا کبھی چہرہ نہیں دیکھے گی، اگر ایسا ہو گیا تو وہ میرا پھر علی کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو گیا تو وہ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھے گی، بس ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں، اور دادی جان کا بھی خیال رکھو۔ پھر وہ کال کٹ ہو جاتی ہے اور علی اپنے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جاتا ہے تاکہ جلدی جلدی وہ اپنے کام ختم کرے اور جلدی سے اپنی میرال کے پاس جا سکے۔ شدید ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جو عطیہ ہے وہ بیڈ پر لیٹی ہوگی، میرال اس کا سر دبا رہی ہوگی، اور ان کی جو میڈ ہے شازیہ وہ میڈیسنز کی جو بوتلز ہیں ان کو ارینج کر رہی ہوگی، تو میرال کہے گی امی دوائی کھا لیجئے، ڈاکٹر نے کہا تھا وقت پر لینا بہت ضروری ہے، بابا ہوتے تو آپ کو ڈانٹ کر کھلا چکے ہوتے۔ عطیہ کہتی ہے احمد چلا گیا، مجھے اکیلا چھوڑ گیا، پر میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تم بس میرے پاس رہو میرال۔ پھر آگے سے میرال کہتی ہے میں یہی ہوں امی، کہیں نہیں جا رہی۔ پھر عطیہ اچانک سے کہتی ہے میرال اس کمپنی کو بند کر دو، مجھے نہ تو پیسہ چاہیے، نہ گاڑی چاہیے، نہ یہ سب کچھ چاہیے، بس تم ختم کر دو سب کچھ۔ پھر آگے سے میرال شوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے امی میرال انٹرپرائز تو بابا کا خواب تھا، انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا دی، میں میں اپنے بابا کا خواب کیسے توڑ سکتی ہوں؟ عطیہ کہتی ہے وہ خواب نہیں، وہ عذاب ہے، اور وہ لڑکا علی، اسے کہنا کہ دوبارہ ہمارے اس گھر میں قدم نہ رکھے، مجھے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں۔ میرال کہتی ہیں علی تو لندن گیا ہوا ہے اور اس نے تو ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ اچانک اس کے خلاف کیوں ہو گئی ہو؟ تو عطیہ کہتی ہے پھر عطیہ کہتی ہے تمہیں میری قسم ہے میرال۔ پھر عطیہ اپنی بیٹی سے میرال سے کہتی ہے میرال تمہیں میری قسم ہے میرال، اسے کوئی واسطہ مت رکھنا۔ پھر عطیہ کہتی ہے تمہیں میری قسم ہے میرال، اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ پھر میرال فریزز ہو جاتی ہے، لو اینڈ کنفیوژن ول دا کیمرہ لنگرنگ ٹو پھر سون ٹیچ یو۔ پھر دوسری طرف جو ہمارا فیروز خان ہے وہ لندن میں اپنے خان گروپ آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اچانک سے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف علی خان جو اپنے خان گروپ آفس لندن میں کھڑا ہوتا ہے اور اس نے فون سن رہا ہوتا ہے۔
دوسری طرف ہمارا علی خان جو ہوتا ہے وہ خان گروپ آف کمپنی دوسری طرف ہمارا علی خان جو لندن میں اپنے خان گروپ آفس میں کھڑا ہوتا ہے اور موبائل فون سن رہا ہوتا ہے اس میں علی ذوالقرنین سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے ذوالقرنین میں نے کہا تھا میرال کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، وہاں سب ٹھیک ہے؟ تو ذوالقرنین کہتا ہے جی سر، میڈم عطیہ گھر آ گئی ہے لیکن میرال احمد انٹرپرائز کا پہلا کنسیگمنٹ رک گیا ہے، وینڈر نے سپلائی روکی ہے۔ علی کہتا ہے وینڈر کو ڈبل پیمنٹ کرو میرے پرسنل اکاؤنٹ سے، مگر میرال کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسے لگے کہ اس کی نیگوٹیشن کا رزلٹ ہے۔ آگے سے پھر ذوالقرنین کہتا ہے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ خان گروپ نے مدد کی ہے تو علی خان کہتا ہے تو وہ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھے گی، بس ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں، دادی جان کا بھی خیال رکھو۔ پھر وہ اپنی کال اینڈ کرتا ہے۔ پھر دوسری طرف جو ہوتا ہے ہمارا ملک حشمت خان گروپ ایوننگ شیروز دوسری طرف شیروز ایلیا سے کہتا ہے آپ نے کہا تھا اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں تو ہم پارٹنرز، مل گئی ہے ایلیا میڈم۔ تو پھر ایلیا کہتی ہے تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے علی خان اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا ہوتا ہے۔ شیروز کہتا ہے نام میرال احمد ہے، چھوٹی سی سٹارٹ اپ ہے۔ نام میرال احمد چھوٹی سی سٹارٹ اپ چلاتی ہے، کل ہی باپ کا انتقال ہوا ہے۔ پھر شیروز اس کو کہتا ہے
شدائی ڈرامہ کی ایپیسوڈ 14 کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ عطیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے اور میرال اس کے پاس کھڑی اب اس کے سر دبا رہی ہوتی ہے اور ان کی میڈ شازیہ میڈیسنز کو ارینج کر رہی ہوتی ہے۔ تو میرال اپنی اماں سے کہتی ہے، امی دوائی کھا لیجئے، ڈاکٹر نے کہا تھا وقت پر لینا ضروری ہے، بابا ہوتے تو آپ کو ڈانٹ کر کھلا چکے ہوتے۔ پھر عطیہ میرال کو اپنے گود میں اپنے ساتھ سلا لیتی ہے اور پھر وہ عطیہ اپنی میرال کو کہتی ہے، احمد چلا گیا، مجھے اکیلا چھوڑ گیا، پر میں تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم بس میرے پاس رہو میرال۔ پھر میرال اپنی امی سے کہتی ہے، امی میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پھر عطیہ اچانک سے کہتی ہے، میرال اس کمپنی کو بند کر دو، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ گاڑی نہ سب کچھ، سب ختم کر دو۔ پھر میرال شوک ہو جاتی ہے، امی میرال انٹرپرائز تو بابا کا خواب تھا، انہوں نے ہر روپیہ میرے پر۔ پھر میرال شوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، امی میرال احمد انٹرپرائز تو بابا کا خواب تھا، انہوں نے ہر روپیہ اپنی ہر جمع پونجی میرے اوپر لگا دی تھی، میں ان کا سپنا کیسے توڑ دوں۔ پھر عطیہ ایک ٹھنڈا سا بھرتی ہے، وہ کہتی ہے وہ خواب نہیں، وہ عذاب ہے، اور وہ لڑکا علی، اسے کہنا دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھے، مجھے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں۔ پھر میرال پوچھتی ہے، ہیں علی تو لندن گیا ہوا ہے اور اس نے تو ہماری اتنی مدد کی، آپ اچانک اس کے خلاف کیوں ہو گئی ہیں امی؟ پھر آگے سے عطیہ کہتی ہے، تمہیں میری قسم میرال، اسے کوئی واسطہ مت رکھنا۔ پھر ایلیہ اس کمرے کے اندر چلی جاتی ہے اور میرال کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ میرال اسے کہتی ہے، آپ ادھر بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ تو پھر میرا جو ایلیہ ہے وہ ادھر بیٹھ جاتی ہے اور میرال جو ہے وہ اندر چائے بنانے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، وہ یہ علی کو کیسے جانتی ہے، وہ یہ علی کے بارے میں کیا باتیں کرنے آئی ہے۔ وہ اس باتوں میں مصروف ہوتی ہے، وہ چائے بنا رہی ہوتی ہے اور جو ایلیہ ہے وہ باہر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ چائے بناتی ہے اور پھر وہ چائے بنا کر لے کر جاتی ہے ایلیہ کے پاس۔ تو ایلیہ اسے کہتی ہے کہ آپ علی کو کیسے جانتی ہو؟ تو میرال بتاتی ہے، وہ میرے پاس ایک ملازم ہے، میری کمپنی میں کام کرتا ہے، ایک معمولی سا امپلائی ہے، ہم کافی ٹائم سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ایلیہ کہتی ہے، اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اس کی اصلیت نہیں پتہ۔ تو آگے سے میرال کہتی ہے، اصلیت کیا بات، مطلب کیا کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو آگے سے ایلیہ کہتی ہے، جو لڑکا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے علی خان، وہ بہت ہی امیر اور خان گروپ آف کمپنی کا مالک ہے، علی خان ہے وہ۔ تو میرال کہتی ہے، علی خان، وہ علی خان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک چھوٹا سا ملازم ہے، وہ تو امپلائی ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، میں آپ کو بس یہی بتانا آئی ہوں کہ ان سے دور رہیے، وہ ایک بہت بڑا انسان ہے اور آپ کے ساتھ وہ گیم کھیل رہا ہے، آپ سے کچھ بدلہ لے رہا ہے، آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ان سے بچیں۔ لیکن میرال کہتی ہے، نہیں، علی تو بہت اچھا ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ میرا ساتھ دیتا ہے۔ پھر وہ میرال کہتی ہے، یہ علی تو بہت ہی انتہائی شریف انسان ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ پھر ایلیہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دن آپ کے سامنے اصلیت آ جائے گی۔ تو پھر ایلیہ وہاں سے چلی جاتی ہے، کہتی ہے، میں چلتی ہوں، میں پھر ملوں گی آپ سے۔ پھر ایلیہ وہاں سے چلی جاتی ہے، پیچھے جو میرال ہے اس کو بار بار یہ سوچیں تنگ کرتی ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہے علی کے بارے میں، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ پھر یہ باتیں اس کو بار بار تنگ کرتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مما سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مما اس کو اگنور کر دیتی ہے، کہتی ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، وہ بس یہ کہتی ہے کہ تم بس اس علی کو دور رہو، اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دینا اور اس کے ساتھ کوئی بھی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن پھر آگے سے میرال کہتی ہے نہیں امی، میرا جو علی ہے وہ تو بہت اچھا انسان ہے، وہ تو ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، اس نے تو پہلے ہمارے میں ایسے کبھی نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ایسا انسان ہے۔ اس کی مما کہتی ہے بس میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے تمہیں پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ تم اس لڑکے سے دور رہو، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ کچھ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ میرال پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سوچنے پڑ جاتی ہے کہ کیا علی واقعی ہی کوئی امیر زادہ ہے اور میرے ساتھ ایسے کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ پھر وہ انتظار کرتی ہے کہ کب علی ادھر آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی اس کی اصلیت۔ پھر وہ جو میرال ہوتی ہے وہ اپنے جو ہونے والا جو ہے اس کا پھر جو میرال ہوتی ہے وہ اپنے ہونے والے پھر میرال کی امی کو اس کے چاچو کی کال آتی ہے، میرال کے چاچو کی کال آتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی میرال کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کی مما کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے سے ہمارا رشتہ ہو جائے، آپ کا بیٹا بہت ہی انتہائی شریف اور پڑھا لکھا انسان ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم رشتہ پکا کر لیں گے۔ تو بعد میں پھر جو میرال ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری اس لڑکے کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، تو وہ اس لڑکے سے پھر وہ اس لڑکے کو کال کرتی ہے، کہتی ہے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پھر جو میرال ہوتی ہے وہ اپنی اسکوٹی پر چلی جاتی ہے اس لڑکے سے ملنے کے لیے۔ وہ جو ہوتا ہے ہمارا یعقوب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یہ کہاں جا رہی ہے، اور بھی وہ جو ہوٹل میں جاتی ہے تو وہ لڑکا وہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ میں ہم سے ملنا چاہتی ہوں، ہم نے شادی کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں، اور بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی یعقوب بیٹھا ہوتا ہے، وہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ سب باتیں سن لیتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی آگے شادی ہونے والی ہے۔ پھر وہ علی کو بتا دیتا ہے کہ علی کو بتا دیتا ہے کہ سر جی جو ہماری میرال ہے اس کی شادی ہونے والی ہے ایک لڑکے کے ساتھ۔ تو وہ علی ہمارا بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس کا دل کرتا ہے میں ابھی ادھر واپس آ جاؤں، اور پھر وہ واپس آنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جلدی جلدی اپنے کام کمپلیٹ کرتا ہے، وہ واپس اپنی فلائٹ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح پھر آگے کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جو شیراز ہے اور دوسری طرف جو شیروز منور ہے وہ ایلیا کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو شیروز منور ہے وہ ایلیا کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں تو ہم پارٹنرز ہو جائیں گے، اب تو لڑکی مل گئی ہے ایلیا میڈم۔ تو پھر ایلیا کہتی ہے تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے علی خان اپنی آئیڈینٹی چھپاتا ہے۔ تو پھر شیروز منور کہتا ہے نام میرال احمد ہے اس کا، چھوٹی سی سٹارٹ اپ چلاتی ہے، کل ہی تھوڑے دن بعد اس کا شیروز منور کہتا ہے کہ اس کا نام میرال احمد ہے، وہ ایک چھوٹی سی کمپنی چلا رہی ہے، کچھ دن پہلے ہی اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور علی خان اس کے ساتھ ایک معمولی ملازم بن کر گھومتا ہے۔ پھر ایلیا ہنستی ہوئی کہتی ہے علی خان ملازم وہ پھر کہتی ہے شکار کا اصلی مزہ تب آتا ہے جب شکار کو اپنی کمزوری کا پتہ ہی نہ ہو۔ شیروز کہتا ہے تو اب اٹھا لیں لڑکی کو؟ ایلیا کہتی ہے نہیں شیروز، اس کی عزت دنیا کے سامنے اچھلنی ہے۔ پھر ایلیا کہتی ہے نہیں شیروز، اس کی عزت دنیا کے سامنے اچھالنی ہے، علی خان کی رانی کو اس کے اپنوں کے بیچ ہی علی خان کی رانی کو اس کے اپنوں کے بیچ ہی توڑنا ہے، علی خان کی رانی کو اس کے اپنوں کے بیچ ہی توڑنا ہے۔ وقت آ گیا ہے علی خان، تمہاری محبت تمہارا عذاب بنے گی، وقت آ گیا علی خان، تمہاری محبت تمہارا عذاب بنے گی۔ پھر میرال علی کو فون کرتی ہے ہیلو
علی بولتا ہے کیسی ہو تم میرال؟ پھر میرال کہتی ہے تمہیں اب یاد آ گئی ہے؟ تمہیں اب یاد آیا؟ پھر میرال علی کو کہتی ہے تمہیں اب یاد آیا جب بابا بھی چلے گئے اور تم بھی چلے گئے؟ مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی، تم غائب ہو گئے ہو، میرا کوئی کام ادھر نہیں چل رہا، سب کام بند ہو گئے ہیں۔ علی کہتا ہے میرال میری مجبوری تھی، میری خاموشی کو بے وفائی مت سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرال کہتی ہے باتوں سے کوئی ساتھ نہیں ملتا، باتوں سے کوئی ساتھ نہیں ملتا، آج وینڈر نے آرڈر روک دیا، امی کی طبیعت خراب ہے، سب بکھر رہا ہے علی۔ پھر علی کہتا ہے سنو میرال، تم احمد علی رضا کی بیٹی ہو، تم کمزور نہیں پڑ سکتی، کل صبح تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر میرال کہتی ہے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو، تم تو صرف ایک معمولی سے ملازم ہو، کوئی جادوگر نہیں۔ پھر علی کہتا ہے کچھ رشتے نوکری سے بڑھ کر ہوتے ہیں، بس کل کا انتظار کرو، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ ادھر پھر ادھر دادی جان اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے اور ایک تصویر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہتی ہے 25 سال انتظار کیا تجھے گلے لگانے کا عطیہ، اور جب ملی تو نفرت کے سائے کے ساتھ۔ علی کو کیسے بتاؤں، جسے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور اس کی پھپھو کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی۔ پھر دوسری طرف میرال کے گھر کی ڈور بیل بجتی ہے، اور میرال دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ایلیا کھڑی ہوتی ہے، ایک خوبصورت آنکھوں کے ساتھ اور ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایلیا اسمائلنگ کرتی ہے، ایلیا ہنستی ہوئی کہتی ہے میں ایلیا حشمت ہوں، علی خان کے بارے میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دوسری طرف ہمارا علی خان جو اپنے لندن میں خان گروپ آفس میں کھڑا ہوتا ہے اور فون سن رہا ہوتا ہے، ذوالقرنین سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا میرال کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، کیا وہاں سب ٹھیک ہے؟ تو ذوالقرنین کہتا ہے جی سر، میڈم عطیہ گھر آ چکی ہیں، لیکن میرال احمد انٹرپرائز کا پہلا کنسیگمنٹس رک گیا ہے، ونڈر نے سپلائی روکی ہے۔ علی کہتا ہے کہ ونڈر کو ڈبل پیمنٹ کرو میرے پرسنل اکاؤنٹ سے، مگر میرال کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسے لگے کہ اس کی نیگوٹیشن کا رزلٹ ہے۔ آگے سے ذوالقرنین کہتا ہے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ خان گروپ ہماری مدد کر رہا ہے تو علی کہے گا کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو وہ میرا کبھی چہرہ نہیں دیکھے گی، اگر ایسا ہو گیا تو وہ میرا پھر علی کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو گیا تو وہ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھے گی، بس ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں، اور دادی جان کا بھی خیال رکھو۔ پھر وہ کال کٹ ہو جاتی ہے اور علی اپنے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جاتا ہے تاکہ جلدی جلدی وہ اپنے کام ختم کرے اور جلدی سے اپنی میرال کے پاس جا سکے۔ شدید ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جو عطیہ ہے وہ بیڈ پر لیٹی ہوگی، میرال اس کا سر دبا رہی ہوگی، اور ان کی جو میڈ ہے شازیہ وہ میڈیسنز کی جو بوتلز ہیں ان کو ارینج کر رہی ہوگی، تو میرال کہے گی امی دوائی کھا لیجئے، ڈاکٹر نے کہا تھا وقت پر لینا بہت ضروری ہے، بابا ہوتے تو آپ کو ڈانٹ کر کھلا چکے ہوتے۔ عطیہ کہتی ہے احمد چلا گیا، مجھے اکیلا چھوڑ گیا، پر میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تم بس میرے پاس رہو میرال۔ پھر آگے سے میرال کہتی ہے میں یہی ہوں امی، کہیں نہیں جا رہی۔ پھر عطیہ اچانک سے کہتی ہے میرال اس کمپنی کو بند کر دو، مجھے نہ تو پیسہ چاہیے، نہ گاڑی چاہیے، نہ یہ سب کچھ چاہیے، بس تم ختم کر دو سب کچھ۔ پھر آگے سے میرال شوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے امی میرال انٹرپرائز تو بابا کا خواب تھا، انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا دی، میں ان کا خواب، میں اپنی بابا کا خواب کیسے توڑ سکتی ہوں؟ عطیہ کہتی ہے وہ خواب نہیں، وہ عذاب ہے، اور وہ لڑکا علی، اسے کہنا کہ دوبارہ ہمارے اس گھر میں قدم نہ رکھے، مجھے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں۔ میرال کہتی ہیں علی تو لندن گیا ہوا ہے اور اس نے تو ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ اچانک اس کے خلاف کیوں ہو گئی ہو؟ تو عطیہ کہتی ہے پھر عطیہ کہتی ہے تمہیں میری قسم ہے میرال،
پھر عطیہ کہتی ہے تمہیں پھر عطیہ اپنی بیٹی سے میرال سے کہتی ہے پھر عطیہ کہتی ہے میرال تمہیں میری قسم ہے میرال اسے کوئی واسطہ مت رکھنا۔ پھر عطیہ کہتی ہے تمہیں میری قسم ہے میرال اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ پھر میرال فریزز ہو جاتی ہے۔ لو اینڈ کنفیوژن ول دا کیمرہ لنکرنگ ٹو پھر سن ٹیچیوں۔ پھر دوسری طرف جو ہمارا فیروز خان ہے وہ لندن میں اپنے خان گروپ آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اچانک سے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف علی خان جو اپنے خان گروپ آفس لندن میں کھڑا ہوتا ہے اور اس نے فون سن رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارا علی خان جو ہوتا ہے وہ خان گروپ آف کمپنی دوسری طرف ہمارا علی خان جو لندن میں اپنے خان گروپ آفس میں کھڑا ہوتا ہے اور موبائل فون سن رہا ہوتا ہے اس میں علی ذوالقرنین سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے ذوالقرنین میں نے کہا تھا میرال کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، وہاں سب ٹھیک ہے؟ تو ذوالقرنین کہتا ہے جی سر، میڈم عطیہ گھر آ گئی ہے لیکن میرال احمد انٹرپرائز کا پہلا کنسیگمنٹ رک گیا ہے، وینڈر نے سپلائی روکی ہے۔ علی کہتا ہے ونڈر کو ڈبل پیمنٹ کرو میرے پرسنل اکاؤنٹ سے، مگر میرال کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسے لگے کہ اس کی نیگوٹیشن کا رزلٹ ہے۔ آگے سے پھر ذوالقرنین کہتا ہے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ خان گروپ نے مدد کی ہے تو علی خان کہتا ہے تو وہ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھے گی۔ علی کہتا ہے وہ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھے گی، بس ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں، دادی جان کا بھی خیال رکھو۔ پھر وہ اپنی کال اینڈ کرتا ہے۔ پھر دوسری طرف جو ہوتا ہے ہمارا ملک حشمت خان گروپ ایوننگ شیروز دوسری طرف شیروز ایلیا سے کہتا ہے آپ نے کہا تھا اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں تو ہم پارٹنرز، مل گئی ہے ایلیا میڈم۔ تو پھر ایلیا کہتی ہے تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے علی خان اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا ہوتا ہے۔ شیروز کہتا ہے نام میرال احمد ہے، چھوٹی سی سٹارٹ اپ ہے۔ شیروز کہتا ہے نام میرال احمد چھوٹی سی سٹارٹ اپ چلاتی ہے، کل ہی باپ کا ایکسیڈنٹ انتقال ہوا ہے۔ پھر شیروز اس کو کہتا ہے